مجھے ایک پوش علاقے سے اے سی خراب ہونے کی کمپلین آئی تھی۔ میرے پاس ایڈریس ٹیکسٹ میسج میں آ چکا تھا۔ میں دیے ہوئے مطلوبہ پتے پر اے سی ٹھیک کرنے پہنچ گیا۔ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا تھا، اور جس جگہ ہمیں بتاتا تھا ہم اس جگہ پر کام کرنے جاتے تھے اور اس کے پیسے بھی ہمارے مالک کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص ہمیں خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے تھے۔ میں نے گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ اپنی وجہ سے وہ پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا اور یہ کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی تھی کیونکہ وہ شخص عربی تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی کئی بار ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے سامان کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں کا اے سی خراب تھا۔ میں وہ اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ 1 گھنٹے تک میں اس کا اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا کہ چائے پی کر جانا۔ وہ شخص بہت خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کو پوچھتا کون ہے۔ میں اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ پونجنے لگا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ تو مریم تھی، میری بیوی مریم۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ زندہ تھی۔ میں سب کچھ بلائے مریم سے بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، مریم تم یہاں کیسے اتنی دیر میں؟ وہ عربی میرے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ مریم ہی تھی۔ وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے زرینہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، زرینہ تم اندر جاؤ۔ میں نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا، خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری ہے۔ مریم گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے سعودی سے غصے سے کہا کہ تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری مریم تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن سی تھی۔ میں مرے قدموں سے مین روڈ تک پہنچا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھیں۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ مریم کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا ہے جو حسن کی دولت سے مالا مال ہوں۔ میں ایک اے سی اور موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ مریم بھی ایک غریب لڑکی تھی۔ جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے مریم کو دیکھا نہیں تھا، بس یہ پتا تھا کہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے لیے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میری والدہ اس بات پر خوش تو نہیں تھی کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگی، لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہوش اس کے حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو میں اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی تھی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب میں کام سے واپس آتا میری خواہش ہوتی باقی کا وقت بیوی کے ہمراہ ہی میں گزاروں، لیکن اماں مجھے رات دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتی۔ کہتی، تم شادی کے بعد ہم بڈھا بڈھی کو بھول گئے ہو۔ میں کہتا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا بیمار رہتے تھے اس لیے رات کو ان کے پاؤں میں دبا کر ہی سوتا تھا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے ان باتوں میں الجھائے رکھتی ہیں۔ جب تک میں اپنے کمرے میں جاتا تو مریم غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی،
जिस कंपनी के लिए मैं एसी ठीक करता था, इनको मेरा काम बहुत पसंद आने लगा। एक बार कंपनी के मालिक ने मुझसे कहा कि इसका एक भाई सऊदीया में भी यही काम करता है, अगर तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाएगी। मैंने भी हामी भर ली। जब ये खबर मैंने अपने घर पर सुनाई तो अम्मा अब्बा खुश हो गए, लेकिन मरियम बहुत उदास हो गई थी। कहने लगी मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा मुझे एक बार वहाँ अपनी नौकरी पक्की लगवाने दो तो मैं तुम्हें भी बुलवा लूंगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि तुम मेरे साथ बहाने कर रहे हो, तुम वहाँ जाकर मुझे भूल जाओगे और यहाँ तुम्हारी अम्मा मेरा जीना दोबर करके रख देगी। पूरा दिन वो मुझे एक मिनट भी सुकून से गुजारने नहीं देती, सारा दिन काम ही करवाती रहती हैं। तुम होते हो तो मेरी रात सुकून से गुजर जाती है, वरना इनका बस चले तो रात भर भी मुझसे काम करवाया करें। मरियम की बात भी एक हद तक सच थी। मेरी वालदा सख्त मिजाज औरत थी। मुझे देख कर खुश नहीं होती थी कि बेटा और बहू एक दूसरे के साथ खुशबाश है। इनकी सोच भी पुरानी खवातीन की तरह थी कि बहू को गुलाम बनाकर रखा जाए और बेटे को अपने काबू में रखा जाए ताकि वो बीवी की बात न मान ले। मैं सब जानता था और ये भी चाहता था कि सऊदीया में मैं अपने पैर जमाते ही मरियम को अपने पास बुला लूंगा। मैंने रोती हुई अपनी दिल अजीज बीवी को अपने हसार में लेकर कहा, तुम्हें क्या पता तुम्हारे बगैर मैं वहाँ कैसे वक्त गुजारूंगा। मुझे पता है अम्मी पुराने ख्यालात की सख्त गिर खातून है, लेकिन मेरी खातर तुम बस चंद माह सब्र कर लो, मैं तुम्हें जरूर वहाँ बुला लूंगा। दिल तो मेरा भी बेहद उदास था। जाने से पहले मैं मरियम को जेब खर्च के पैसे देकर गया था, क्योंकि मैं जानता था मैं सऊदीया से जो पैसे पाकिस्तान भेजूंगा अम्मी कभी भी इन पैसों में से मरियम को कुछ नहीं देंगी। मरियम ने मुझे आंसुओं के साथ रुखसत किया था, क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं इससे करता था इससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत इसने मुझसे की थी। मैं फुटपाथ पर बैठा आंसू बहा रहा था। मरियम मेरे साथ कैसे बेवफाई कर सकती है, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं तो अब तक यही समझता आया था कि मेरी बीवी मर चुकी है। मैंने खुद इसके मुर्दा वजूद को जला हुआ देखा था। मुझे याद आने लगा कि मुझे सऊदीया में काम करते हुए अभी एक माह ही हुआ था कि मरियम का रोते हुए फोन आया था। कहने लगी जुनैद तुम्हारी अम्मा ने मेरा जीना दोबार कर रखा है, अब तो वो मुझे पेट भर कर खाने को भी नहीं देती, मुझे मेके भी नहीं रहने देती, आधी आधी रात तक अपने पैर दबाती रहती हैं। मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। ये सुनकर तो मैं ख्वास बाख्ता होकर रह गया था। मैंने कहा तुम ऐसा जुल्म मत करना, खुदा के लिए मरियम मेरे हालात को भी समझने की कोशिश करो। अभी मुझे बस एक माह हुआ है यहाँ आए हुए। अगर अभी से मैंने अपने मालिक से ये कहा कि मुझे अपनी फैमिली को यहाँ बुलाना है तो वो मुझे भी नौकरी से फारग कर देगा। और तुम जानती हो कि मैं दोस्तों से कर्जा लेकर यहाँ आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से कहता हूँ कि तुम्हें कुछ दिन के लिए मेके भेज दें। मैं तुम्हें तुम्हारे मेके के पते पर पैसे भी भेज दूंगा। तुम अपने लिए कपड़े खरीद लेना। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। इसने मुझे फोन भी छुप कर किया था, वरना मेरी माँ मेरी बात तक मरियम से नहीं करवाती थी। वो अपने कमरे में फोन रखती थी। मैं जब भी इनसे फोन पर बात करने के बाद इनसे कहता कि मेरी मरियम से बात करवा दें तो कहती कैसे बेशर्म, तो वो कहती कैसे बेशर्मों की तरह मुझसे बीवी से बात करवाने का कह रहे हो। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज बीवी से बात करने की। अगर तुम यूं इससे बात करोगे तो क्या खाक काम में दिल लगाओगे। अम्मा मुझे एक ही बात सुनाकर फोन रख देती थी। रात को मैंने अम्मा को फोन करके कहा कि वो मरियम को कुछ दिन इसके मेके बचवा दें। मेरी माँ कहने लगी क्यों तुम्हारी बीवी को ससुराल में कांटे चुभते हैं। मैंने कहा वो कब से नहीं गई, चंद दिन इसे वहाँ रह लेने दें। बामुश्किल ही सही, लेकिन मैंने अपनी वालदा को इस बात पर राजी कर लिया था। फिर मैंने मरियम को मेके के पते पर पैसे भी भिजवा दिए थे। वहाँ मेरी मरियम से बात भी रोज हो जाती थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मा अब मुझ पर हाथ भी उठाने लगी है। जुनैद आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मुझे अपनी वालदा के रवैये पर बहुत दुख और अफसोस होता था, लेकिन मेरी कम तनख्वाह अभी इसकी इजाजत नहीं देती थी कि मैं बीवी को सऊदीया बुला सकूं। एक बार मैं इसी परेशानी में किसी गहरी सोच में बैठा था कि जब मेरे मालिक ने मुझे देखकर वजह पूछ ली। मैंने कहा घरवाली वहाँ परेशान है। मैं इस वक्त अपने बटवे में रखी मरियम की तस्वीरें देख रहा था। मेरा मालिक कहने लगा तू इसे भी यहाँ बुलवा लो। मैंने कहा मेरी जेब अभी इस बात की इजाजत नहीं देती।
مجھ پر ابھی قرضہ بھی ہے، یہاں میں اکیلا مرد کہیں بھی رہ سکتا ہوں، اکیلا رہ کر گزارا کر سکتا ہوں، لیکن بیوی کے لیے تو الگ گھر اور اخراجات چاہیے جو میں اس وقت پورے کرنے سے قاصر ہوں۔ میرا مالک کہنے لگا کہ تم مجھ سے قرضہ لے لو، اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا۔ رہائش کے لیے مجھے ایسے گھر معلوم ہے جو ایک کمرے پر مشتمل ہوں، کرایہ بھی کم ہے، تمہارا گزارا ہو جائے گا۔ یہ سن کر تو میں خوش ہو گیا تھا، میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی تھی میں مریم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے کہا میرا یہاں اپنی بیوی کی بنا گزارا نہیں ہے، اس لیے میں اسے یہاں بلا رہا ہوں۔ میرے دو ٹوک انداز پر میری والدہ مجھ پر بپھرنے لگی، لیکن فون میرے والد نے پکڑ لیا۔ کہنے لگے کہ وہ مریم کو خود ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ اب میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے جب یہ بات کہی کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، انہوں نے ویزا اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا۔ میں نے وہ سب مریم کو بھجوا دیا۔ مریم کی فلائٹ دبئی سے ہوتے ہوئے سعودیہ آنی تھی۔ جب میں وقت مقررہ پہ وہاں پہنچا تو فلائٹ آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھا۔ گھر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ بڑی شدت سے میں مریم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی جب تمام مسافر باہر آ چکے تھے، لیکن مریم نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر سی ہونے لگی۔ میں نے وہاں کے اسٹاف سے بھی کہا کہ میری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگے اس فلائٹ کے سارے پیسنجر باہر آ چکے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوا تھا، وہ کہاں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے مالک کو اپنی پریشانی بتائی، وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ کہنے لگے میرے ایئرپورٹ کے اندر تعلقات ہیں، میں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگے کہ وہ لڑکی دبئی ایئرپورٹ تک ساتھ تھی، اس کے بعد وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھی، وہیں دبئی میں اتر گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کیسے یہ غلطی کر سکتی تھی، حالانکہ میں نے اسے فون پر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے جہاں اس کی فلائٹ کے مسافر بیٹھے ہو، وہ وہیں بیٹھی رہے۔ پھر وہ کیسے اتنی بڑی غلطی کر سکتی تھی؟ میرا تو دل یوں تھا کہ سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں وہیں پر رونے لگا۔ ایک انجان ملک میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں کیسے اسے ڈھونڈوں گا۔ میرا مالک بہت ہی بھلا انسان تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا، وہاں جا کر انفارمیشن بھی نکلوائی۔ وہاں سے پتا چلا کہ مریم نامی پیسنجر دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ جس ٹیکسی میں وہ بیٹھی تھی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مجھے ایک ہاسٹل میں لے جایا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مریم کیوں دبئی میں اتری تھی؟ جب میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ میں نے جس لڑکی کو جلے ہوئے ہاسٹل میں دیکھا، اس کا چہرہ بری طرح سے جل چکا تھا، ہاتھ پاؤں بھی جلے ہوئے تھے۔ جو بیگ اس کی ٹیکسی سے ملا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مریم کا ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا تھا۔ اس وقت میرا وہ مالک ہی میرا بہت ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ کہنے لگا قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، تم دل بڑا کرو، تمہاری بیوی انجان سی عورت تھی، اس لیے بے خبری میں دبئی میں ہی اتر گئی ہوگی اور پھر حادثے کا شکار بھی ہو گئی۔ میرے لیے غم کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ مریم کتنی خوش تھی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میرے مالک نے میرے وہ پیسے بھی نہیں کاٹے جو مریم کی ٹکٹ ویزے پر خرچ ہوئے تھے، میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وہ ایک بہت ہمدرد سا انسان تھا۔ یہ خبر جب میں نے پاکستان میں بتائی تو میری والدہ مجھ ہی کو کوسنے لگی، کہنے لگی تمہیں اسے اپنے پاس بلانے کا شوق تھا، دیکھ لیا اس کا انجام۔ بہت وقت لگا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ 8 سال بیت چکے تھے اور آج وہ مجھے نظر آئی تھی، لیکن کسی کی بیوی کے روپ میں۔ وہ کیسے ایسا کر سکتی تھی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے ایسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ میری پریشانی میں میرا مالک ہی میرا اصل ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا اپنے مالک کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے جب اسے یہ بات بتائی تو میرے مالک کی رنگت پل بھر میں افق ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ بدحواس سا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے مالک کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ میری ہی بیوی ہے، میری مریم ہے، میں اپنی بیوی کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ بات بہت اذیت ناک تھی کہ میری بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ اس کی بیوی بن کر کیسے رہ سکتی ہے۔ میرا مالک کہنے لگا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، تم نے خود اپنی مردہ بیوی کی پہچان کی تھی۔ میں نے کہا اس لڑکی کا چہرہ جل چکا تھا جسے میں نے دیکھا تھا،
میں کچھ نہیں جانتا وہ کون تھی، لیکن میری بیوی مریم اس عربی کے گھر میں ہے۔ آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ میری بات پر وہ دست بضب کا شکار ہونے لگا، کہنے لگا میں کیسے یہ سب کر سکتا ہوں، یہ رسکی کام ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ یوں گھبرا رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو چکا تھا، لیکن میں کیسے اپنی بیوی کو کسی غیر کے گھر پر برداشت کر سکتا تھا؟ میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں اگلے روز پھر اسی گھر پہنچ گیا۔ دروازہ اس بار بھی اسی عربی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہاری بیوی پہلے میری بیوی رہ چکی ہے اور وہ اب بھی میرے نکاح میں ہے، اس لیے نکاح پر نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے تم سے نکاح بھی کر لیا ہے تو میری موجودگی میں تمہارا نکاح قائم نہیں رہ سکتا، تم جس سے چاہو فتویٰ لے سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور آئندہ میرے گھر مت آنا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں براہ راست مریم سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی اور اب کیوں اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیا تھا؟ وہ ہر بات سے واقف تھی، پھر کیسے یہ سب کر سکتی تھی؟ میں اس عربی کے گھر کے آس پاس چھپ گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ وہ عربی کب گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے جب میرا مالک اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ اس عربی کے گیٹ پر کھڑا اس عربی سے بات چیت بھی کر رہا تھا۔ جس انداز سے میرا مالک اس عربی سے بے تکلف تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں بہت پرانے مراسم ہیں۔ میرا ذہن پھر سے الجھنے لگا۔ میرا مالک اس عربی کو جانتا تھا، یہ سب کیا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں مریم سے ملنا تھا، تب ہی میں سچائی سے واقف ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں چھپا رہا لیکن وہ شخص باہر نہیں نکلا۔ رات کے 12 بجے جب سناٹا چھا گیا تو میں چپکے سے ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اس گھر کے اندر تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک کھڑکی کے اندر لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اس کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھیرے دھیرے سے کھڑکی کھولی تو وہ کھل گئی۔ جب میں نے اندر دیکھا تو مریم اور بچہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت بھری ہے، اس لیے تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تعلق جائز ہے یا نہیں، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مریم اسے کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال سے تم نے مجھے ناجائز اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اب یہ ہر وقت گناہ کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں کی جاتی۔ میرا شوہر بہت شریف انسان ہے، میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں جسے تم پچھلے 7 سالوں سے پامال کر رہے ہو، لیکن اب مجھے جانے دو۔ میری بیوی مریم رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی۔ وہ شخص بے حسی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہی موقع تھا اب مریم سے بات کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جب مریم نے مجھے دیکھا تو تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی کہ جنید مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے ناجائز اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ جنید نے کہا تم اس مصیبت میں پھنس کیسے گئی؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، لیکن میری فلائٹ دبئی میں نہیں اتری تھی، سیدھی یہیں آئی تھی، لیکن اس کا وقت الگ تھا۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، اس لیے جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے ایک ادیڑ عمر شخص نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا مجھے جنید نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے لگا آپ نے ہی بھیجا ہوگا کیونکہ وہ آپ کا ہی نام لے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس گاڑی میں بیٹھی، اس گاڑی میں ایسی تیز خوشبو تھی، بیٹھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش آئی تو وہ شخص میرے پاس موجود تھا اور میں ایک کمرے میں تھی۔ میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کہ جنید کہاں ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا وہ تو جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں آ چکی ہو، تمہیں میں نے جنید کے لیے نہیں اپنے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہاری تصویر جنید کے پاس دیکھی تھی، تمہارا حسن دیکھ کر تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سارا پلان بنایا۔ تمہارا شوہر تمہیں مردہ سمجھ چکا ہے، اس لیے اب تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اس شخص نے پہلے خود میری عزت پامال کی اور پھر اس عربی کے ہاتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا اور یہ بچہ کون ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی، کہنے لگی یہ آپ کا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے سوچا آپ کو یہ خبر یہاں آ کر سناؤں گی، لیکن یہاں آ کر میں اس مصیبت میں پھنس گئی۔ میں وہاں سے لوٹ آیا اور اگلے روز
پولیس کو وہاں لے گیا۔ پولیس نے مریم کا بیان لیا اور میرے مالک اور اس عربی کو گرفتار کر لیا۔ میری بیوی مجھے واپس مل چکی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا جس مالک کو میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا وہی میری پیٹھ میں چھرا گھونپ دے گا۔ کاش کہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا تو میری بیوی وہ اذیت نہ سہتی جو اسے سہنا پڑی۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔